تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہوں گے، زبانی طور پہ واضح الفاظ میں تو نہیں، لیکن امت کو سمجھا دیا تھا، اشارے دے دیے تھے. اور آپ نے خود فرمایا تھا ایک موقع پر کہ لوگ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنا امام بنانے پر راضی بھی نہیں ہوں گے، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مہاجرین اور انصار اختلاف ان میں ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنے بعد نامزد کر دیا تھا، میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں فرمایا تھا. تو اس وجہ سے صحابہ میں اختلاف رہا. شروع میں اختلاف ہو گیا آپ کے وصال کے بعد. صدیق اکبر بعض رات کہنے لگے، جو مہاجرین تھے بعض نے کہا کہ یہ رائے دی کہ مہاجرین میں سے خلیفہ ہو جائے، انصار میں سے خلیفہ ہو جائے. مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مدینہ کے باشندے تھے. تو ظاہری بات ہے دو خلیفہ کا تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ دو خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر دو حکمران ہو. تو مختلف رائے، اور یہ سارے کے سارے لوگ جمع تھے ثقیفہ بنو ساعدہ. ایک باغ تھا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ. اب تو ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس وقت کے جتنے مقدسات تھے یا جو بھی تھے وہ ختم ہو گئے، ابھی تو موجود نہیں ہیں. وہ تو مسجد نبی ویسے اتنی پھیلا دی ہے اس کو کہ جتنے مکان تھے وہ سب اسی میں آ گئے. اور ایسے ہی آس پاس کا علاقہ، بازار اور مختلف چیزیں ہیں جو مسجد مدینہ منورہ شہر کے اندر آتی تھی، وہ ساری کی ساری آج مسجد نبی کے اندر آ گئی ہیں. مسجد نبی کے 4 دیواری کھڑی کی ہے. مسجد کے باہر ایک بڑا چاروں طرف صحن ہے، اور اس صحن کے ارد گرد 4 دیواری ہے، اور اس 4 دیواری میں بہت سارے گیٹ لگے ہوئے ہیں. 300 سے اوپر کچھ گیٹ ہیں. تو وہ جو 4 دیواری ہے، یہ وہ 4 دیواری کہ پورا مدینہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ اس 4 دیواری کے اندر شمار ہوتا ہے، آ گیا اس کے اندر. 4 دیواری سے آپ باہر کی طرف نکلیں گے تو ایک جانب جو ہے جنوب کی طرف تو قبلہ ہے، ہمارے تو مغرب کی طرف قبلہ ہے نا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کی طرف جب تم رفع حاجت کے لیے بیٹھو قبلے کی طرف رخ نہ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو. تو یہ ہمارے لیے حکم نہیں تھا، یہ مدینہ والوں کے لیے، کیونکہ مدینہ کے میں قبلہ جنوب کی طرف تھا، جنوب کی طرف ہے. تو مشرق و مغرب وہ قبلے سے ہٹ جاتا آدمی. یہاں پر ہم کہیں گے کہ بھائی قبلے کی طرف رخ نہ کرو، لیکن جنوب یا شمال کی طرف رخ کرو، کیونکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے. تو مدینہ سے جنوب کی جانب قبلہ ہے، تو جنوب کی جانب جب قبلہ ہے تو اس کے مغرب کی جانب، مشرق کی جانب جنت البقیع ہے جو قبرستان ہے، اور مغرب کی جانب آپ دیکھیں گے نا تو وہاں ایک خالی صحن ہے، بہت بڑا کھلا صحن ہے. اس صحن کے درمیان میں شروع میں ہی ایک 4 دیواری جنگلہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک باغ ہے، اس میں بہت سے کھجور کے درخت لگے اور بھی پودے وودے لگے ہوئے ہیں. تو باقی سارا حصہ گورنمنٹ نے تو اس کو ماربل لگا دیا، بالکل صحن بنا دیا، فرش بنا دیا، لیکن وہ جو درمیان میں 4 دیواری کے اندر ایک باغ ہے اس کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، اس کو ختم نہیں کیا. اور یہ وہی باغ ہے جس کو ثقیفہ بنو ساعدہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ ہوا تھا. یہیں پر انصار مہاجرین جمع تھے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ جلدی پہنچیں، وہاں پر اختلاف ہو رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے اختلاف. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور چند صحابہ فوراً وہاں پہنچے، اور اس کے بعد پھر خود سے ان حضرات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا. تو سب کا اس پہ اتفاق ہو گیا. اور یہ خلافت اتنی اہم چیز ہے کہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی. ابھی آپ کا جسد خاکی موجود تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ حضرت عباس اور حضرت عقیل، حضرت قسم، یہ چند حضرات تھے، چند صحابہ تھے، 5 یا 6، وہ آپ کے غسل میں مصروف تھے، کفن دینے میں مصروف تھے. اور اتنے میں وہاں پر فیصلہ ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک نہیں تھے، شامل نہیں تھے. جب فیصلہ ہو گیا اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لایا، اور وہاں پر پھر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شروع میں ناراضگی ہوئی. ناراضگی صرف اس وجہ سے تھی کہ مجھے اس مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، لیکن وہ بھی ایک عذر تھا اس کا کہ ان کو شامل اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ فیصلہ جلد سے جلد کرنا تھا، اس لیے ان کا انتظار نہیں کیا گیا. وہ غسل میں، کفن میں مصروف تھے، اس دوران یہ فیصلہ ہو گیا تھا. تو شروع میں ان کو ایک ملال تھا، لیکن بعد میں ان کا دل بھی صاف ہو گیا تھا، اور انہوں نے بھی اسی موقع پر بیعت کر لی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بیعت نہ کی ہو جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں. تو بیعت انہوں نے اسی اولین لوگوں میں انہوں نے بھی بیعت کی.